اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے اور رحمت للعالمین ہے۔ بھائی جان، آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ موضوع ہے قبر پرستی۔ کہاں تک اس کی اجازت ہے قبروں پر جانے کی اور کہاں تک نہیں اجازت، یہ ہم آج تفصیل سے بیان کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ ہی کسی سے کوئی اپنی حاجت پیش کرو ما سوائے اللہ کے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، مخلوق کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق فرماتا ہے، دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے کم رزق دیتا ہے۔ اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، اللہ کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں۔ اور میرا تقویٰ بھی اللہ رب العزت پر ہے اور تمہارا تقویٰ بھی اللہ رب العزت پر ہونا چاہیے۔ میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں اور تم بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ آپ معزز حضرات، جو میں نے بیان کی ہیں حدیثیں اور اللہ رب العزت کے فرمان، آپ یہ انصاف سے بتائیے کہ پھر مخلوق سے کسی آدمی کو مانگنا جائز ہے؟ مخلوق سے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے آڑے کسی چیز کو نہ آنے دو، خالصاً اسی کی عبادت کرو اور اسی ہی سے مانگو، وہی دینے والا ہے اور کوئی نہیں دینے والا۔ انسان کے پاس جو ہے نا صرف دعا ہے، دعا دے سکتا ہے، دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ صدقہ خیرات اللہ کے نام کا دینا ہو حلال کا، تو پھر اگر اس میں ایک رتی ماسا بھی حرام کا پیسہ داخل ہو گیا اس مال میں تو وہ سارا مال بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا، بشرطے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اس کی صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، ہر چیز اس کی اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ جو شرک نہیں کرتا، جو شرک کرتا ہے، اس کی کوئی نماز، کوئی صدقہ، کوئی زکوٰۃ، کسی قسم کی نیکی اس کو قیامت والے دن اس کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں حرام کا مال تھا۔ دنیا کو فائدہ ہو جائے گا اس مال سے، دنیا کو فائدہ ہو جائے گا، مگر جو دے رہا ہے اللہ کے راستے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر
اس کا مال حرام کا ہوگا، ایک قطرہ بھی حرام کا اس مال میں ملوث ہو گیا تو وہ سارا مال حرام ہو گیا، بشرطے کہ توبہ کر لے تو پھر اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ جس وقت انسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، با جماعت نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو وہ شرک نہ کرتا ہو تو نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حشر کے میدان میں جہنم سے ایک سانپ نکلے گا جس کی چوڑائی مشرق اور مغرب تک ہوگی، موٹائی اور لمبائی شمال اور جنوب کے درمیان ہوگی، اتنی بڑی موٹائی اور اتنا بڑا سانپ ہوگا۔ وہ حشر کے میدان میں وہ بڑے پھرتی دکھائے گا، تو جبرائیل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا میں حشر کے میدان میں جانا چاہتا ہوں، وہاں جو بے نمازی ہیں میں ان کو ڈھونڈوں گا، ان کو ڈسوں گا جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو سر فرسٹ جو عبادت ہے وہ اس بچو کا، اس سانپ کا جو ہے نا، یہ سانپ نکلے گا، ایک بچو نکلے گا جس کا نام حرش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں دوڑتا پھرے گا، تو دوزخ والے اسے پوچھیں گے کہ تو کس لیے دوڑ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں بے نمازیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، بے نمازیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو 5 وقت کی نماز اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، یہ ہر صورت میں بالغ مرد عورت پر یہ فرض قرار ہے، یہ ہر حال میں پڑھنی ہے، بیمار ہو تو لیٹ کے پڑھنی ہے، بیٹھ نہیں سکتے تو اشارے سے پڑھنی ہے، مگر معاف نہیں ہے۔ تو ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اس سے قبر میں حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، بشرطے کہ شرک نہ کرتا ہو۔ نماز پڑھنے والے آدمی کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے، یہ جنت کی کنجی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مومن کی معراج ہے۔ تو اب مسئلہ ہے قبروں پر جانے کا، درگاہوں پر جانے کا، اس کا ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ جو بعض حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر جانا سنت ہے، عبرت کے لیے لوگ جاتے ہیں قبرستان میں، یہ الگ بات ہے۔ کوئی انسان کے والدین فوت ہوئے ہوں تو بظاہر ہو جائے گا، ان کے لیے دعا خیر کرے گا کہ یا اللہ میرے مائی باپ کو بخش دے، تو یہ تو سنت طریقہ ہے کہ قبروں پر جانا عبرت کے لیے انسان جانا ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، نہ کہ ان سے کچھ مانگنے جانا ہے، بلکہ ان کو کچھ دینے جانا ہے۔ دنیا میں جب زندے ہوتے ہیں مائی باپ تو اپنے بیٹے کو حفظ کراتے ہیں، نماز کی ترغیب دیتے ہیں، اچھا بولنے کا بتاتے ہیں، اچھی گفتگو کرنے کا کہتے ہیں، تو معاشرے میں وہ اپنا مقام حاصل کر لیتا ہے، اور آخرت کا مقام بھی اللہ رب العزت اس کو حاصل کر دیتے ہیں۔ بھائی دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اجر و عظیم ملے گا۔ تو وہ پھر جب اس کے مائی باپ فوت ہوتے ہیں، بہن بھائی فوت ہوتے ہیں، یا کوئی اور رشتہ دار فوت ہوتا ہے، تو وہ پھر ان کے قبر پر جاتا ہے اور ان کے لیے دعائیں مفرت کرتا ہے۔
کیونکہ زندگی میں جب وہ اس کے مائی باپ زندہ تھے تو اس کو یہ بیج لگا کر گئے تھے. جو دنیا میں اچھا کام کر کے جاتا ہے پھر دنیا اس کے لیے دعائیں مفرت کرتی ہے. اس کام کو یاد کر کے یار یہ فلانا آدمی ایک کنواں کھدوا کر گیا تھا, آج مخلوق خدا کو اس سے فائدہ ہے, یار اس کی قبر پر چلو اور اس کے لیے دعائیں مفرت فرماؤ, اس کے لیے دعائیں مفرت کرو. اور اللہ رب العزت جو اس کی غلطی کتائیاں ہیں اللہ رب العزت اس سے درگزر فرمائے اور اس کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا. دوسرا جو طریقہ ہے وہ اللہ والوں کا ہے. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت پر جن کا تقوی ہوتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا تقوی بھی اللہ رب العزت پر ہے اور تمہارا تقوی بھی اللہ رب العزت پر ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا اصل یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا یہی سیدھا راستہ ہے, باقی ٹیڑھے راستے ہیں. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, نیک بندہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کو ہر وقت دل میں یاد کرتا رہتا ہے, اللہ رب العزت پر اس کا تقوی ہوتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کی سنت کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے اور لالچ سے بے باک ہوتا ہے, دنیا سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اللہ والا. وہ دنیا میں اللہ رب العزت کے احکام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں, خود بھی عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں. تو لوگ ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں, لوگ ان کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہیں. علم والوں کی صحبت میں بیٹھنا 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے کہ ایک مسئلہ دین کا سمجھ لینا. آپ اندازہ کر لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم والوں کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ہو جاتا ہے, اور جدھر جدھر وہ جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہتے ہیں. تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مفرت کرتے رہتے ہیں. تو وہ زندگی میں خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہتے ہیں. تو لوگ سیدھے راستے پر آتے رہتے ہیں اور دوزخ سے بچاتے ہیں اور جنت کی طرف وہ بلاتے ہیں. دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, اور دنیا میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے, خود بھی نہ چلے اور لوگوں کو بھی اسے روکے. تو وہ اخلاق والے, اچھے اخلاق والے, پیار محبت والے اور لوگوں کو کھول کھول کے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتاتے ہیں, خود بھی عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی طریقہ کار بتاتے رہتے ہیں. تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر لوگ ان کے قبر پر جاتے ہیں, یا کوئی کسی نے مزار بنا دیا تو وہاں لوگ پھر جاتے ہیں. جاتے اس لیے ہیں کہ اس کو
دعا دینے کے لیے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، نہ کہ اس سے کچھ چیز لینے جاتے ہیں۔ دعا کیا دیتے ہیں یہ بھی میں آج آپ کو وضاحت سے بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی وحدہ الا شریک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ یا اللہ یہ نیک بزرگ جب تک زندہ رہے تیرے احکام اور تیرے رسول کے احکام ہمیں بتاتے رہے۔ یا اللہ ہم بھولے بھٹکے تھے، انہوں نے ہم کو آ کر سیدھا راستہ دکھایا، اور ہم الٹ راستہ چلنے کے بجائے ہم سیدھے راستے پر چل پڑے۔ یا اللہ انہوں نے ہمیں دوزخ سے بچانے کی کوشش کی اور جنت میں جانے کی ہمیں ترغیب بتائی۔ یا اللہ تو ان پر رحم کر، یا اللہ تو ان پر کرم کر، یا رب العزت ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے لیے نیک دہت کا سبب تو نے بنایا۔ جو نیک بندہ ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ہدایت کا سبب بنا دیتا ہے۔ تو یا اللہ ہم تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے سے تیرا علم تھا ان کے پاس، اور انہوں نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا۔ آج ہم سے یہ جدا ہو گئے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے آنے والے ہیں۔ یا اللہ ان کو تو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وہی چیز دنیا میں رہتی ہے جو وہ اچھی چیز لوگوں کو علم کی باتیں بتاتا رہا، لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاتا رہا، کنویں کھدواتا رہا، روڈ بنواتا رہا۔ یہ اس کے جو صدقہ خیرات ہیں یہ جب تک دنیا میں رہیں گے اب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ جو پیچھے لوگ جاتے ہیں وہ ان کو یہ دعا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہوتا ہے، نہ کہ ان سے مانگنے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق سے مانگنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ جو مخلوق کا آسرا لیتا ہے اللہ کے سوا، یہ کہتا ہے کہ میں اس کو مانوں گا تو میں بخشا جاؤں گا، میں اس کو مانوں گا تو میں بخشا جاؤں گا۔ بخشا اسی سمت میں آدمی جاتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ جو ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے نا یہ بھی میں آپ کو آج واضح بتا دیا ہے۔ مدد کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو، وہی تمہاری مدد کرے گا۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، وہی تمہیں رزق دے گا۔ آپ بتائیں پھر مخلوق کا آسرا لینے کی کوئی بھی گنجائش ہے نہیں ہے۔ اب یہ کچھ حضرات کہتے ہیں، سب نہیں، کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ انسان دنیاوی مدد مانگتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تو دنیاوی بھی مدد ہے۔ یہ بھی آج میں آپ کو واضح کر دوں گا۔ ایک انسان بیمار ہوتا ہے، وہ دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مرض اور شفا یہ دونوں پیدا کیے ہیں،
اور مرض کی دوا بھی پیدا کی ہے، اور اس کا علم بھی پیدا کیا ہے کہ انسان دنیا میں جائے گا، اس چیز سے اس کا پالا پڑے گا، اور دنیاوی ہر چیز کا انسان سے تعلق ہے، انسان کا اس سے تعلق ہے۔ تو انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا حکیم کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی جان مجھے بخار چڑھا، بخار ہے تو مجھے دوائی دو، تو وہ اس سے دوائی لیتا ہے، دوائی لیتا ہے۔ جب دوائی لیتا ہے تو اس کو پھر بولتا ہے کہ بھائی جان کتنے پیسے ہیں آپ کے؟ وہ کہتا ہے کہ 10 ہیں یا 20 ہیں یا 50 ہیں یا 100 ہیں یا جتنے بھی ہیں، تو وہ اسے لے لیتا ہے، تو وہ دوائی کھاتا ہے تو آرام آ جاتا ہے۔ اگر انسان پیسے بھی ہوں، دوائی بھی آمیز ہو، اور اگر وہ نہ لے، نہ رہے، اب کہے کہ میں نہیں لیتا، یہ شرک ہے، میں نہیں لوں گا، اللہ ٹھیک کرے گا، تو یہ کفر ہے۔ پہلے اللہ رب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے جو تو جس کام کو کر رہا ہے، پہلے تو اس کام کو کر، پھر اللہ پر توکل کر۔ یہ نہیں ہے کہ تو کام کرتا ہی نہیں اور کہتا ہے کہ اللہ توکل، اللہ توکل، اللہ توکل، ایسا کرنا کفر ہے۔ پہلے کام کر پھر توکل کر۔ جیسے کہ ایک شخص اونٹنی پر سوار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خدمت حاضر ہوا تو اس نے اونٹنی ویسے چھوڑ دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے اس کو باندھنی سے باندھ، پھر اللہ پر توکل کر۔ تو انسان دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تو کہے نا کہ یہ ڈاکٹر کے پاس میں گیا تھا تو مجھے آرام آیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے شرک، کیونکہ اللہ نے شفا بھی اتاری ہے اور بیماری بھی اتاری ہے، اور ہر بیماری کا علاج اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اتارا ہے، اور انسان کو ہر طرح کی بیماری کی لوڑ انسان، آج دیکھو کرونا ہے تو اس کی ڈاکٹر لوگ اس کی ویکسین تیار کرنے میں 1 سال لگایا انہوں نے۔ آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے۔ تو ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے ٹھیک کیا، تو یہ شرک ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو جب اس کو شفا ملے تو تب بھی کہے کہ مجھے اللہ نے شفا دی، اور بیمار ہو تو کہے مجھے اللہ نے بیمار کیا، یہ اس کی رضا کی خاطر میں بیمار بھی ہوا اور مجھے شفا بھی ملی۔ یہ ہے پہلا پہلو۔ تو انسان اگر اس کو دعا بھی مل جائے، اس کو بخار وہ دعا نہیں لیتا، تو اگر وہ فوت ہو جائے تو اس نے گویا خود کشی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیماری کا علاج نہیں کراتا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے خود کشی کی۔ یہ جو بیماریاں ہیں یہ دنیاوی اسباب میں آتی ہیں، یہ دنیاوی اسباب میں آتی ہے۔ دوائی لینا سنت رسول ہے، سنت رسول ہے۔ یہ اللہ نے دنیا میں ایک نظریہ رکھا ہے شفا کا۔ لوگوں میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، حکیم بھی ہوتے ہیں،
تو بعض گاؤں والے لوگ بھی نسل بر نسل ایک بیماری کا علاج کرتے ہیں، بواسیر کا علاج کرتے ہیں۔ یہ بیماریاں اللہ رب العزت نے اتاری ہیں۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو تبھی امتحان اس میں ہوتا ہے، اگر شفا ملتی ہے تو تبھی اس کو وہ امتحان ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے امتحان رکھا ہے کہ کہاں تک یہ صبر کرتا ہے دکھ میں، اور سکھ میں کہاں تک میرا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے انسان کی علاج کا، یہ مدد نہیں ہے۔ ہاں کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کسی کو کہتا ہے یار کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا علاج کرا دے، میں بیمار ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر کرا دے، سوال کرتا ہے تو وہ شخص اس کا علاج کرا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ یہ دنیاوی اسباب میں یہ چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کو فعل مختار بنایا ہے، اسی وجہ سے اس فعل مختار کہتے ہیں۔ آخرت کا جو حساب کتاب ہے وہ اللہ رب العزت لیں گے۔ ہم تمہارا مذہب اور عقیدہ نہیں دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کون سی بلائی کرتا ہے۔ تمہارے مذہب اور عقیدے کا فیصلہ تو ہم قیامت والے دن کریں گے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ہم تو ان مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم ان مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، الجھے اس لیے ہیں کہ ان مسئلوں میں ہمارا کھانا پینا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں سب کا نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے کہ آپ ادھر جاؤ گے آپ کے گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا، آپ ادھر جاؤ گے اپنے گھٹنوں کا درد ادھر ٹھیک ہو جائے۔ آپ یہ بتائیں، یہ میں نہیں کہتا، اللہ رب العزت کی کلام میں بڑا اثر ہے، مگر قرآن پاک تلاوت کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، شفا کے لیے آیا ہے، یہ دم درودوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ انسان اس کو پڑھے، سمجھے، پرکھے، اس کا ترجمہ پڑھے تو پھر انسان کو ہدایت ملتی ہے، یا کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھ کر اس کا ترجمہ بھی پڑھے، عربی سے بھی پڑھے، تو تب اس کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کون کون سے حکم نازل فرمائے۔ یہ لوگوں کو اللہ کے احکام صحیح طرح بتانے چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ کس کی ضرورت ہے جو اللہ کی خدائی میں دخل دے؟ کوئی ہے کسی کی ضرورت؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اس کو کوئی روکتا ٹوکتا نہیں۔ اللہ عاجز نہیں ہے، مخلوق عاجز ہے۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ وہی شخص عقل مند ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کی دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی اجر و عظیم ملے گا، اور لوگوں کو جو سیدھے راستے پر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا بتائے گا، اس کے دونوں جہاں میں کامیابی ہو جائے گی۔ یہی کامیابی کا راز ہے، باقی کوئی راز نہیں۔ وہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، پھر پھرا کے جنت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔